یا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جس کو دنیا میں شکر کی توفیق دیتا ہے، حق تعالی اس سے راضی ہوتا ہے، اور شکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ دونوں ملی جلی بات ہے۔ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اچھے حالات ہو برے حالات ہو، غمی کے ہو خوشی کے ہو، عزت کے ہو ذلت کے ہو، امیری کے ہو غریبی کے ہو، بیماری کے ہو صحت کے ہو۔ میں کچھ اہم باتیں کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں۔ اس پر ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرمایا تم دنیا میں راضی تھے ہمارے فیصلے پر، اب ہم تم پر راضی ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا دنیا میں بھی بہترین چیز ہے اور آخرت میں بھی بہترین۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفویض اولا ہے تدبیر سے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ تفویض اولا ہے تدبیر سے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں تدبیر کروں کہ مثلا آپ کے خلاف میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں سوچوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تدبیر سوچوں گا تو میری رات کی نیند بھی حرام ہو جائے گی۔ میں ہر وقت وہی سوچتا رہوں گا کہ بھلا میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اس کو کیسے ذلیل کر دوں، کیسے اس کا مقام گرا دوں۔ اس کے مقابلے میں تفویض کا معنی اللہ کو سپرد کر دینا۔ انسان جب کسی مسئلے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے، دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے دل۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور ایک نقطہ یہاں یاد رکھو، قرآن نے 3 نفس قرآن میں بیان کیے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ لیکن نفس امارہ کو خطاب نہیں کیا، یا ایتھا النفس الامارہ، یا ایتھا النفس اللوامہ، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ یہ دونوں نفس اللہ کے گنہگار ہیں، اس کی بغاوت کرنے والے، اس کی نافرمانی کرنے والے۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی فرما برداری کرنے والا، گناہ ہو جانے پر توبہ کرنے والا۔ تو اللہ نے نفس مطمئنہ کو خطاب کیا اور اشارہ فرمایا کہ میرے خطاب کے لائق اگر کوئی انسان اور کوئی نفس ہے تو نفس مطمئنہ ہے۔ میں گنہگاروں کو خطاب نہیں کروں گا، اللہ کی نظر میں گنہگار گر جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ ان کو خطاب بھی نہیں کرتا ہے۔ خطاب کرتا ہے اس کو جو اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے فرمودات، اس کے نبی کی اتباع پر چلتا ہے، اس کو اللہ خطاب کرتا ہے۔ پھر راضیتاً، تم دنیا میں میرے فیصلوں پر راضی تھے، مرضیہ، اب مرنے کے بعد میں تم سے راضی ہوں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر بہت راضی تھے۔
इमरान इब्न हुसैन रदी अल्लाह ताला फी कौलिन 3 साल, फी कौलिन 6 साल, फी कौलिन 8 साल ऐसी बीमारी में मुब्तला रहे कि करवट तक नहीं बदल सकते थे। आप अंदाज लगाएं कैसे बीमार होंगे, करवट भी नहीं बदल सकते थे। लेकिन कोई पूछता था तबीयत कैसी है, आप फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूं। लोग कहते थे हजरत इतने बीमार हैं कि करवट भी नहीं बदल सकते हो। फरमाया अल्लाह इससे बुरी हालत में भी रख सकता है। जब सहाबा अल्लाह के फैसलों पर राजी हुए, मसलन ये कि वतन छोड़ दो, आप अंदाज लगाए मुझे आपको ये वतन हमारा है और इसको छोड़ने पर मजबूर किया जाए और मैं अपना मकान भी यहां छोड़ दूं, जायदाद भी छोड़ दूं, मकान भी छोड़ दूं, बल्कि कितने सहाबा तो वो हैं कि बीवी और बच्चे भी छोड़ दिए, उनको बीवी बच्चे नहीं ले जाने दिए। क्या गुजरी होगी उन लोगों पर जब वो हिजरत कर रहे होंगे मक्का से मदीने की तरफ। न उनका मकान है, बल्कि मक्के के वो मालदार थे और कुरान ने मदीने के उनको फुकरा फरमाया, लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लदीना उखरिदू मिन दियारिहिम। मदीने में हिजरत करने वाले मेरे वो नबी के सहाबा जो मुहाजिर हैं और फकीर हैं। हालांकि मक्के में मालदार थे वो, भाई उस्मान गनी ने हिजरत की, मक्के के हैं मालदार थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ मक्के के हैं मालदार थे। साद बिन अबी वक्कास मक्के के हैं मालदार थे। ये सब मालदार थे। मुसाब इब्न उमैर मक्के के हैं मालदार थे। ऐसे मालदार थे मुसाब के रोजाना नया जोड़ा खरीद करके पहनते थे। लेकिन जब शहीद हुए हैं तो उनका हाल क्या हुआ कि पूरी चादर भी नसीब नहीं। पांव ढांपते थे तो सर खुल जाता था, सर ढांपते थे तो पांव खुल जाता। आप अंदाज लगाएं कि सहाबा ने जब हिजरत की होगी, तर्के वतन हुआ होगा उनका, मकान छोड़ा, जायदाद छोड़ी, खेतियां छोड़ी, प्रॉपर्टी छोड़ी, अपने बीवी बच्चों तक को छोड़ दिया। उनके दिल पर क्या ये ख्याल नहीं गुजरा होगा कि मक्का वाले तो दुश्मन हैं, मेरी बीवी के साथ क्या मामला करेंगे, मेरे बच्चों के साथ क्या मामला करेंगे। लेकिन अल्लाह के फैसले पर राजी, बस अल्लाह का फैसला है, हम इस पर राजी हैं। जब सहाबे किराम अल्लाह के फैसलों पर राजी रहे तो अल्लाह ने परवाना क्या दिया उनको, रजी अल्लाह अन्हु, कुरान में है ना, रजी अल्लाह अन्हु व रज़वान। ये लोग अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। ये तमाम आयात बता रही है इस बात की तरफ कि अल्लाह के फैसलों पर दुनिया में राजी रहना यह सबसे बड़ी चीज है, नेमत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे करीम से पूछ रहे, मूसा कलीम थे, अल्लाह से बहुत बातें करते थे। एक औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा तुम रोजाना अपने रब से बातें करते हो, जरा मेरे मुताल्लिक पूछ लेना मेरी मगफिरत होगी या नहीं। हजरत मूसा ने सवाल किया, वापस आए तो औरत ने पूछा कि क्या कहा रब ने, फरमाया तेरी मगफिरत होगी। तो वो औरत कहने लगी मुझे बड़ा ताज्जुब है तेरे रब पर, मैं फाहिशा, बदकार, ताइफा, गंदा काम कराने वाली, और तेरा रब मेरी मगफिरत कर रहा है, मुझे ताज्जुब है। उसी वक्त अल्लाह ने वही उतारी और फरमाया मूसा कह दे मैं सत्तारी करके माफ कर रहा था, इसने अपना राज खुद खोल दिया और अपने गुनाह को खोला है, अब मैं माफ नहीं करूंगा, सजा दूंगा। हजरात उलमा ने लिखा है कि अल्लाह को यह भी पसंद नहीं है कि मैं मेरा ऐब खोलूं। इसीलिए बुखारी शरीफ की रिवायत है कि बंदा जब रात में गुनाह करता है तो अल्लाह कहता है मैं तुझ पर पर्दा डाल देता हूं, तो खुद सुबह को बयान न करना कि मैंने यह गुनाह किया। न अल्लाह मेरे अपने ऐब के खोलने को पसंद करता है, न किसी के ऐब के खोलने को पसंद करता है, हर किस अल्लाह को यह पसंद। इसीलिए सिबगत अल्लाह की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि अल्लाह की सिफात में रंग जाओ, तो अल्लाह की सिफत सत्तारियत भी है,
اور جب ستاریت ہے تو ستاریت میں اللہ جب چھپاتا ہے تو مجھے بھی میرے عیب بھی چھپانا چاہیے، دوسروں کے بھی چھپانا چاہیے۔ اللہ کی صفت رزاقیت بھی ہے، تو بندے کو بھی رزاق بننا چاہیے۔ کیسے؟ بندہ کھلانے والا بنے، کھانے والا نہ بنے۔ تفسیر دیکھیں، کھلانے والا بنے، غریبوں کو، یتامہ کو، مساکین کو، بیواؤں کو کھلانے والا بنے، تعاون کرنے والا۔ ابھی حافظ محمد نے مجھے بتایا، بلکہ ابھی اعلان بھی یہاں کیا گیا کہ کچھ احباب، کچھ جوانوں نے ان علماء کرام کو جو ہمارے اس مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، سیلری کے علاوہ، تنخواہ کے علاوہ مزید اپنی طرف سے دینے کا وعدہ کیا، ارادہ کیا، سوچا۔ میرے ذہن میں فوراً ایک بات آئی، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جہاد میں جا رہے تھے، کتاب الجہاد میں روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس استاذ محترم ہے، تو اپنے استاذ کے پاس آئے، فرمایا حضرت دعا فرمائے، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں جہاد میں۔ تو ابن عباس نے فرمایا ذرا گھر آ جانا، میں تمہیں کچھ دوں گا۔ وہ گھر گئے تو ایک رقم دی۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ، مجاہد بہت بڑے شاگرد ہیں، تابعی ہے۔ تو حضرت مجاہد کہنے لگے حضرت میرے پاس بہت ہے الحمدللہ، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو دعا کروانے آپ کے پاس آیا تھا۔ تو ابن عباس نے فرمایا تجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے۔ تو جتنا دین کا کام کرے گا اس میں میرا بھی حصہ رہے گا۔ میں تو نہیں کر سکتا ہوں، میری ضعیفی ہے، میرا بڑھاپا ہے، لیکن تو جو کرے گا اس میں میرا بھی حصہ رہے گا۔ اسی لیے دین کے کام کرنے والے جتنے ہوتے ہیں نا، ان کا جب ہم تعاون کرتے ہیں اس نیت سے کہ میں تو نہیں کر پاتا ہوں لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں، تو ان کی ہر تعلیم میں، پڑھانے میں میرا بھی حصہ رہے گا۔ یہ جتنے بچوں کو پڑھائیں گے، جہاں ہر بچے کے پڑھانے پر ان کو ثواب ملے گا، ان کے معاونین کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں کوئی ایسے ہوا میں نہیں اڑا رہا ہوں، میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اہل علم، علماء کا، بزرگوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے بچوں کا مستقبل بنا رہے، ان کی زندگی بنا رہے اور ان کو تیار کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں عقائد صحیح ہو، اخلاق صحیح ہو، اعمال صحیح ہو، مسائل زندگی کے صحیح ہو، ان کے اخلاق اور ان کے کیریکٹر صحیح ہو، یہ ان کو سکھا رہے۔ جو بات ہم نہیں کر سکتے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جب یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہمارا بہت بڑا فرض ادا کر رہے ہیں، اور جب ہمارا اتنا بڑا فرض ادا کر رہے تو ہمیں ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اس لیے جن نوجوانوں نے یہ ارادہ فرمایا ہے، میں بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان کو۔ آپ نے بہت اچھا ارادہ کیا ہے، اللہ آپ کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے، حق تعالی آپ کی کمائی میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے، اور ہر طرح سے آپ کی نصرت و مدد فرمائے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، اس عورت نے کہا کہ میری مغفرت فرمایا ہو جائے گی، لیکن اسی نے جب خود ظاہر کر دیا تو حضرت موسیٰ سے وحی میں فرمایا گیا کہ اب میں معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس نے اپنا راز خود کھول دیا ہے۔ میں تو یہ سنا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، اللہ سے یہ پوچھا کہ اللہ چلو ہم تو آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، لیکن آپ ہم سے راضی ہے یا نہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ بہت بہترین سوال فرمایا کہ ہم تو راضی ہیں لیکن آپ راضی ہے یا نہیں؟ تو حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ میں راضی ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے۔ اگر تو میرے فیصلوں پر راضی ہے تو سمجھ لے کہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اور تیری زبان پر اگر شکوہ شکایت ہے، تیری زبان پر میری طرف سے اگر شکایتیں ہیں تو سمجھ لے کہ میں بھی تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ زبانوں پر شکوہ اور شکایت کا آنا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، اور فیصلوں پر راضی رہنا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اسی سے جلا ہوا شکر کا مسئلہ ہے۔
کہ شکر ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اللہ کے شاکر بندے بننا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، شکر گزار بندے۔ آگے اللہ فرماتے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کہتا ہے تم میری مخلوق ہو، میں نے تم کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود جب تم میرا شکر ادا کرتے ہو نا تو میں بھی تمہارا شکر ادا کرتا ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ ہمارا شکر ادا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ضرب اللہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ اللہ ایک مثال دے رہا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ، مثال دیجئے، قریت، ایک بستی کی، یہ بستی اللہ نے کوئی نام نہیں لیا، ایک مثال ہے۔ یہ بستی ہماری بھی ہو سکتی ہے، کھرور بھی ہو سکتی ہے، یہ بستی ہمارا ضلع بھی ہو سکتا ہے۔ سے ان کی انکم تھی، آمدنی تھی، ہم نے بڑا سکون دیا تھا، زمینوں کی پیداوار ہو رہی تھی، اولاد بھی تعاون کر رہی تھی، کرایہ بھی آ رہا تھا، ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں مل رہی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، یہ ہے ناشکری، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو ہماری ناشکری پر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھوک کا عذاب چکھایا۔ بھوک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا نہیں ملا، نعمتیں تو ساری تھی، پھر کھانا نہ ملنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ آپ بھی کہو گے کہ الحمدللہ گھر بھرا ہوا ہے، بھوک کا کیا؟ جو کی ایک تفسیر جو مفسرین نے کی ہے نا، دل ہل جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو اور بھوک کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ہم اس کی زندگی میں ہرس اور لالچ پیدا کر دیتے ہیں، یہ بھی بھوک ہے۔ ایک دکان ہے، 2 ہو جائے، 2 ہے 3 ہو جائے، 3 ہے 4 ہو جائے، 4 ہے 5 ہو جائے، یہ بھی ایک بھوک ہے۔ اور یہ بھوک اس کی مٹتی نہیں ہے، یہ بھوک بڑھتی ہی رہتی ہے، یہ بھی بھوک ہے۔ کھانا مل رہا ہے، اس کے باوجود اس کی لالچ بڑھتی جا رہی ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، یہ ہے ایک بھوک، یہاں تک کہ وہی اسی حرص و لالچ میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موت تک اسی حرص اور لالچ میں چلتے چلتے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ والخوف، اور جب اللہ کی ناشکری ہوتی ہے نا تو ہم اس پر خوف ڈال دیتے ہیں۔ خوف، باہر کا خوف، اندر کا خوف، بے چینی، پریشانیاں، رات میں اے سی چل رہی ہے، بہترین بستر ہے، لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ پسینہ آ رہا ہے، بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی پوچھ رہی ہے کیا ہوا، کیوں سوتے نہیں، اے سی چل رہی ہے، بے چینی ہے۔ بے چینی کیسی ہے؟ لباس الجوع والخوف، اللہ کہتا ہے میں ایک قسم کا خوف دل پر ڈال دیتا ہوں، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ من گھڑت کہانی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اور میرے بھائیوں یہ بات خوب یاد رکھو، میں اور آپ ہم پیسوں کے ذریعے سے بہترین بیت خرید سکتے ہیں، شاندار پلنگ خرید سکتے ہیں، اچھا گدا خرید سکتے ہیں، لیکن نیند نہیں خرید سکتے۔ نیند اللہ دیتا ہے۔ میں نے 12,000 روپے کا بیت اور 10,000 کا گدا لے لیا، اس سے نیند کا آنا ضروری نہیں ہے، نیند اللہ دیتا ہے۔ ہم پیسوں کے ذریعے سے دوائیں خرید سکتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ، لیکن صحت نہیں خرید سکتے، صحت اللہ دیتا ہے۔ اگر پیسوں سے صحت مل جاتی تو اس بلا اور وبا کے زمانے میں ہم نے لاکھوں روپے اپنے آدمیوں کے سلسلے میں خرچ کیے، نہیں بچا پائے۔ 10 لاکھ کا بل، 5 لاکھ کا بل، 8 لاکھ کا بل، نہیں بچا پائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیسوں کے ذریعے سے ہم دوا خرید سکتے ہیں، صحت نہیں خرید سکتے۔
صحت اللہ کی دین ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا جب تک مسبب الاسباب نہ چاہے. رب کریم جب تک نہ چاہے. میں ہمارے حافظ محمد کو میزان ایک بات کہوں گا کہ تم خضاب تو خرید سکتے ہو، جوانی نہیں خرید سکتے. خضاب جو ہے نا، انسان خضاب خرید سکتا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہو تو وہ خضاب خریدے، لیکن جوانی اس سے تھوڑے ہی ملنے والی ہے. وہ جوانی تو اپنی جگہ جو چلی گئی وہ چلی گئی. جوانی خود نام ہے جوانی، اس کا نام ہی ہے جوانی، وہ جانے ہی والی ہے. تو جو چیز جانے والی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مسبب الاسباب جو چاہے وہی ہوتا ہے. اللہ کے شکر گزار بندے ہم بنے. اور میں نے انہی دنوں میں ایک تقریر کی تھی جب ہمارے وہاں پورے انڈیا میں ایک ایک آکسیجن 10-10 ہزار روپے میں مل رہا تھا، 15,000 میں مل رہا تھا، آکسیجن نہیں مل پا رہا تھا. اس وقت میں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا، وہاں سے میں نے کہا کہ آپ انداز لگائیں ایک آکسیجن کی بوتل زیادہ سے زیادہ 2 دن چلے گی، 3 دن چلے گی. اس کے لیے 10,000 اور 15,000 دے رہے ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ جزاک اللہ آپ نے بوتل لا کر دی. اور میرا رب کریم 7 سال سے مفت میں آکسیجن دے رہا ہے، پیدائش سے وہ آکسیجن دے رہا ہے. لیکن افسوس صد افسوس، میں نے ایک بوتل دینے والے کا شکریہ 10 مرتبہ ادا کیا، اس مالک کے لیے 2 رکعت شکرانے کی کبھی نہیں پڑی، کبھی نہیں ادا کی. ہم اپنے رب کے ناشکرے ہیں، اسی لیے اس نے گھوڑوں کی قسم کھا کر میری ناشکری بیان کی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لقنوط. یہ گھوڑا مالک کا وفادار ہے جو اتنا گھاس کھاتا ہے لیکن مالک کی وفاداری کرتا ہے، اور بندہ ماں کی پیٹ سے قبر کی پیٹ تک اللہ کا کھا رہا ہے اور اس کا ناشکرہ بنا ہوا ہے. اسی لیے گھوڑوں کی قسم کھائی. تو شکر گزار. اللہ قرآن میں ایک واقعہ بیان کرتے قوم سبا کا کہ ہم نے قوم سبا کو بہترین باغات دیے تھے. اور باغات کیا تھے؟ فارم ہاؤس بنے ہوئے تھے ان کے اندر میں، ان کے ہاؤس تھے، مکانات تھے، بیچ میں نہر بہتی تھی. اور انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا، اس ڈیم سے پانی آتا تھا اور وہ اپنے باغات کو پلاتے تھے. قرآن اس کا نقشہ کھینچ رہا، اس میں کھجور کے درخت، انگور کی بیلیں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، اور بڑی عیاشی اور آرام کی زندگی تھی. لیکن جب اللہ کی ناشکری کی، عبادت نہیں ادا کی، اس مالک کے نافرمان بندے بنے، نبی کا انکار کیا، تو پھر کیا کیا اللہ نے؟ اسی ڈیم کو جو ان کی آبادی کا ذریعہ تھا، اس ڈیم کو اللہ نے توڑ دیا. اور کیسے ٹوٹا؟ اللہ کو کوئی بم مارنے کی ضرورت نہیں پڑی. کیسے ٹوٹا؟ اللہ نے اس ڈیم کو توڑا، چوہے پیدا کر دیے، اور بڑے بڑے چوہوں نے اس کی اینٹوں کو نیچے سے کھوکھلا کر دیا. ڈیم ٹوٹ گیا اور پانی بہنے لگا. جس ڈیم سے ان کے کھیت آباد تھے وہی ڈیم ان کی بربادی کا ذریعہ بن گیا. اللہ اس واقعے کو مجھے اور آپ کو کیوں سنا رہا ہے قرآن میں؟ کیا ضرورت پڑی تھی کہ قرآن میں ہم کو سنا رہا ہے؟ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ ہم کو اس لیے سنا رہا ہے کہ اے لوگو تم بھی ناشکرے بنو گے تو ہم خود نعمت کو تمہارے لیے عذاب بنا دیں گے. جو نعمت ہے نا وہ خود تمہارے لیے عذاب بن جائے. خیر میں نے یہ تھوڑی سی تمہیدی بات اس لیے کہی کہ مدرسہ نعمت ہے اللہ. رب کریم نے جو ہمیں مدرسے دیے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کا شکر ادا کریں. خود مدرسے کا شکر، مدرسے کے ذمہ داروں کا، مدرسے میں پڑھانے والوں کا، مدرسے کے معاونین کا ہم شکر ادا کریں. اگر ہم اس نعمت کا شکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اس میں ترقیاں دے گا. اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی دے گا، بلندیاں ملے گی. اور اگر میں نے اور آپ نے اس مدرسے کی ناشکری کی،
تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اس نعمت کو چھین لے گا. اور جب رب نعمت کو چھیننے پر آتا ہے نا تو ہماری چاہت کے باوجود ہمارے بچوں کو ہم دین کی تعلیم نہیں دے پائیں گے. پھر ہم چاہیں گے کہ بچوں کو تعلیم ملے لیکن نہیں دے پائیں گے. اب کیسے اللہ بدلتا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. کئی جگہ ابھی اخبار میں آئی کہ 700 مدرسے بند کرا دیے. اب پڑھ لیجیے اخبار، آسام کے حالات میں پڑھ لو. 700 مدرسے بند کرا دیے. اب وہاں کے اولیاء چاہتے ہیں بچوں کو تعلیم دینا لیکن نہیں دے سکتے. یہ ہے نعمت کی ناشکری ہوئی تو اسی نعمت کو وبال بنا دیا اللہ. اگر ہم بھی ایسا کریں گے اور اس کا شکر گزاری نہیں کریں گے تو پھر ہم چاہیں گے تو بھی ان معصوموں کو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا پائیں گے. پھر ان کو اللہ کی توحید نہیں سمجھا پائیں گے. پھر ان کو محمد الرسول اللہ کی رسالت نہیں سمجھا پائیں گے. پھر ان کو روزہ نماز زکات کے مسائل نہیں سمجھا پائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ لادین اور بے دین ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں اب بھی نماز نہیں پڑھ رہے. خوب سن لے، آج اختیار کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر اس نعمت کی ناشکری پر اللہ جب مسجد کو چھینتا ہے نا تو پھر اختیار کیا چاہت کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھ پائیں گے. خوب یاد رکھیں ان مسائل. میں بہت مختصر طور پر اشارات کر رہا ہوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مدرسے کی قدر کریں اور اچھی نظر سے دیکھیں. مدرسے کو جو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کے پڑھانے والوں کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، رب کریم ان کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں. مدرسے کو اچھی نظر سے دیکھنا یہ باعث ثواب ہے. اور دلیل اس پر حب الانصار من الایمان ہے. انصار نے نبی کی مدد فرمائی. اس بنیاد پر انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کا بھاگ ہے، ایمان کا شعبہ ہے. تو مدرسے سے محبت کرنا اس بنیاد پر کہ یہاں اللہ اس کا رسول پڑھایا جاتا ہے، اس بنیاد پر محبت یہ یقیناً باعث ثواب ہوگا. تو ہمیں مدرسے کی قدر کرنا چاہیے. حق تعالی جل شانہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. حق تعالی داخلی خارجی فتنوں سے مدرسے کی اور تمام مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے. اور اس وقت کے حالات میں جہاں جہاں بھی گیا، بہت دورہ، بہت سفر کیے، بہت جگہوں پر، میں نے ہر جگہ دو بات بیان کی ہے. وہ میں آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ ان دو باتوں کا اہتمام کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. قرآن کریم میں ہے یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. فرمایا ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا اور ہم نے خود دعا سکھائی لا الہ الا انت. اور یونس جب بار بار پڑھنے لگے تو ہم نے نجات دی. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ جو ہے نا، ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے. اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یونس تو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو اللہ نے نجات دی. اب اللہ آگے کہہ رہا ہے اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں، تو کیا ہم سب بھی جانے والے ہیں مچھلی کے پیٹ میں؟ پھر اللہ نے کیوں کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اے مسلمانوں، تم بھی حالات کے پیٹ میں ہو، ظلم کے پیٹ میں ہو، مصائب کے پیٹ میں ہو، خواہشات کے اندھیروں میں ہو. ظلم کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، ان تمام اندھیروں میں ہو. اور لا الہ الا انت جب یونس نے پڑھا تو ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے نجات دی. اے قرآن کے پڑھنے والوں، تم بھی اگر اس کو پڑھو گے تو ہم ظلم سے بھی تم کو نجات دیں گے اور خواہشات سے بھی تم کو نجات دیں گے. اس لیے جگہ جگہ میں نے کہا اور الحمدللہ ان لوگوں نے شروع کیا کہ اجتماعی طور پر بیٹھ کر کے لا الہ الا انت سبحانک 1,00,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ پڑھنے لگے. اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنے لگے. اور دوسرا دعائے انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑی زبردست دعا ہے، بہت زبردست دعا ہے. میں نے خود چھپوانے دے رکھی ہے لیکن ابھی تک مجھے پہنچی. میں چاہتا ہوں کہ یہ دعا آئیے، دعائے انس بن مالک، اس کو پڑھو، کنز الاموال میں ہے کہ حجاج ابن یوسف نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کے ارادے سے بلایا، لیکن اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا. تو اس نے اپنے گھوڑے بتائے کہ دیکھو میرے گھوڑے، تیرے نبی کے پاس بھی ایسے نہیں تھے. اللہ، حضرت انس کو حدیث یاد آئی. آپ نے فرمایا گھوڑے 3 نیت سے پالے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو اجرن، اچھی نیت سے اگر پالتا ہے تو ثواب ہے. سترن، اپنی غریبی چھپانے کے لیے پالتا ہے تو پردہ ہے. وزرن، اور تکبر اور فخر کے لیے پالتا ہے تو گناہ ہے. یہ حدیث سنا کر کے فرمایا کہ تیرے گھوڑے 3 نمبر کے. جسارت تھی کہ حضرت انس کہہ رہے ہیں حجاج جیسے کہ تیرے گھوڑے 3. اب حجاج کو موقع ملا، اس نے کہا تو جانتا بھی ہے میں تیری صحابیت کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، تو خادم رسول ہے، میں اس کو نہیں دیکھتا ہوں، اب تو بھی دیکھ لے میں تجھے کیسے ذلیل کر کے قتل کروں. تو حضرت انس نے فرمایا تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے مجھ کو ایک دعا سکھائی اور مجھے یہ کہا تھا کہ تو اگر یہ دعا پڑھے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے کچھ نہیں کر سکتی. اور میں وہ دعا پڑھ کے آیا. حضرت نے فرمایا میں وہ دعا پڑھ کے آیا. تو حضرت انس رضی اللہ، اب یہ ڈھیلا ہو گیا. اس نے کہا اچھا وہ دعا مجھے بھی سکھا دے. تو حضرت انس نے فرمایا تو اس کے لائق نہیں. انس جیسے صحابی، فرمایا تو اس کے لائق نہیں سکھائی. لیکن مرض الوفات میں پھر حضرت انس نے اپنے بیٹے کو سکھائی. بہت جامع دعا ہے. اس دعا کے روزانہ معمول بناؤ، ہر فرد پڑھے اس دعا کو. 2 منٹ لگے گی آپ کو. 2 منٹ تو میں نے بہت کہہ دیا، 1 منٹ. اتنے مختصر وقت میں آپ اس دعا کو پڑھ لیں گے اور اپنے رب سے دعا کرو یا نہ کرو، یہ خود دعا ہے. اگر نکلو گے تو اللہ ہر جگہ حفاظت کرے گا. تو اس کا اہتمام کرو. دعائے انس بن مالک اور لا الہ الا انت سبحانک. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے رب کے شکر گزار بندے بنائے اور مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کرے، اس کو فضول باتوں میں ضائع نہ کرے. قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرے. میچ کھیلنے میں وقت ضائع نہ کرے. رات کو جو کھیلتے ہیں نا اس میں ضائع نہ کرے. کتنی عجیب بات ہے کہ رحمت خداوندی رمضان کی راتوں میں اترتی ہے. یہ تو بعض اکابر کا فرمان ہے کہ آخری عشرے میں ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں پورے رمضان میں شب قدر ہے. 1 سے لے کر 30 کی کوئی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ ہم جس رات کھیل رہے ہیں وہ شب قدر ہو، رحمت اتر رہی ہو اور جبریل ملاقات کے لیے مسجدوں میں آ رہے ہو اور ہم میدان میں کھیل کر اللہ کی لعنت کے مستحق نہ ہو رہے. اس مبارک مہینے کو ضائع نہ کریں. قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں. اپنی سحری کا انتظام رات سے کر لیں تاکہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں. وہ ہمارے سحری کی وجہ سے ان کو تہجد کا وقت نہیں ملتا. وہ بیچاری کھانا پکانے میں لگی رہتی اور ان کی تہجد چلی جاتی. تو ہم تھوڑا سا ٹھنڈا کھانے کے عادی ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، مر نہیں جائیں گے، لیکن ہماری عورت کی تہجد تو ہو جائے گی، ہمارے بیوی بچیوں کی تہجد تو ہو جائے گی. تو ہم اپنی عورتوں کو بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تہجد کے لیے اپنی بیویوں کو نہیں اٹھاتے تھے، لیکن رمضان میں اہتمام فرماتے تھے. حدیث شریف میں رمضان میں اٹھاتے تھے اپنی بیویوں کو، اٹھو تہجد پڑھو. تو اپنی عورتوں کو بھی تہجد کی ترغیب دیں، نوافل کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت. کم سے کم ہمارے 3 قرآن ضرور پورے ہونے چاہیے. پہلے عشرے میں 1 قرآن، دوسرے عشرے میں دوسرا، تیسرے عشرے میں تیسرا. 3 قرآن ضرور پورے کریں. اور کھانے میں اگر کمی ہو جائے گی مر نہیں جائیں گے. 11 مہینے بہت کھا لیا.
اس لیے کہ روزے کی حقیقت تتقون ہے، تقوی، اور تقوی تب ملے گا جب نفس بھوکا ہوگا، اور جب بھوکا ہوگا تب ہی جب کہ ہم کھانے پر تھوڑے سے بریک لگائیں گے۔ ایک ڈاکٹر جب ہم کو کہہ دیتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے تو نہیں کھا سکتا ہے، تو ہم ساری چیزوں سے پرہیز کر لیتے ہیں، اور ایک رب کریم ہم کو کہتا ہے کہ تقوی حاصل کرنا ہے تو تھوڑا کم کھانا کھا لو، تو ہمیں اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر متقی بننا ہے تو اپنے کھانے پینے پر، غیبت پر، زبان پر بہت کنٹرول رکھے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ دیگر ائمہ کے وہاں نہیں ٹوٹتا، لیکن دیگر ائمہ کے وہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن ثواب ضائع ہو جاتا ہے، بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو اپنی رمضان کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، ہمیں اپنے سچے بندے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سچے بندے بنا دے، اللہ ہمیں سچے بندے بنا دے، ہمیں توابین میں سے بنا دے، ہمیں عابدین میں سے بنا دے، ہمیں زاہدین میں سے بنا دے، ہمیں متقین میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں رونے والے بنا دے، ہمیں منعم علیہم میں سے بنا دے۔ اے اللہ مغضوب علیہم نہ بنا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان میں سے نہ بنا، ضالین میں سے نہ بنا جو گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے۔ اے اللہ اگر تو فیصلہ کر لیتا ہے تو تیرے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ ہمارے لیے صالحیت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس بھی دشمن ہے، اور ہمیں نظر نہیں آتے۔ رب کریم ہم اپنی ذات تیرے حوالے کرتے ہیں، آپ ہماری حفاظت فرما لیجیے، ہمیں بچا لیجیے، ہماری پیشانی پکڑ لیجیے، ہمارا ہاتھ پکڑ لیجیے۔ اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ اس بلا کے زمانے میں ہماری اس بستی کے بے شمار لوگوں کو اللہ تیرے حوالے کر چکے۔ اللہ اگر ان کی فہرست میں تیرے سامنے بیان کرو تو بہت لمبی ہے، تو سب کو جانتا ہے۔ اے اللہ اس ایک سال کے اندر ہمارے کتنے جوان، بچے، بچیاں، عورتیں، مرد ہماری اس بستی سے اور کہاں کہاں سے اللہ تیرے پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، اعلی علیین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اللہ ان میں کتنے تو وہ تھے کہ ان کی عمر بھی نہیں تھی جانے کی، لیکن بس تیرا حکم ہوا وہ بھی تیرے پاس آ گئے ہیں۔ اللہ ان کے معصوم بچوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے الہ العالمین جتنے لوگ ہیں زندہ ہے سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، اور جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ ہم تمام کو بھی صحت عافیت کے ساتھ رکھنا۔ اے الہ العالمین محتاجگی والی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پریشان کن بیماریوں سے، حالات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ اس کے اخراجات کو اللہ غیب سے پورا فرما۔ اللہ جن احباب نے، جن تیرے بندوں نے ان علماء کے تعاون کے لیے سوچا ہے، ارادہ کیا ہے، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ رب کریم مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے انوار و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے، اس کے انوار و برکات سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مردوں کو بھی قبول فرما، تمام عورتوں کو بھی قبول فرما، تمام بچوں کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك